ناظرین، سپہ سالار عروج اس مہم میں اپنے بھائی اسحاق، الیاس اور خیر الدین باربروسا کو اپنے ساتھ لے آئے۔ الیاس اس جہاد میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور ہم نے آپ کو اپنی پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ الیاس کو کس طرح قتل کیا گیا، جبکہ خیر الدین باربروسا نے الجزائر پہنچتے ہی ان حکمرانوں پر دعویٰ بول دیا جو ہسپانوی صلیبوں کے اتحادی تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب صلیبی سمندر پر چھائے ہوئے تھے، اور روڈوس جزیرہ جو صلیبی جنگجوؤں کا اہم مرکز تھا، یہاں کے مضبوط قلعے میں موجود نائٹس آئے دن سمندر کے راستے سے جانے والے حجاج اور تاجروں کے قافلے کو لوٹتے تھے۔ الجزائر کے شہر تیرمسان کے محاصرے میں ایک کٹ پتلی حکومت کے حکمران نے صلیبی حملہ آوروں کی مدد کر کے باربروسا کے ساتھ غداری کی، لیکن سپہ سالار عروج اور ان کے ساتھ موجود ترک فوجی اور الجزائریوں نے ہتھیار ڈالنے یا پیٹ پھیر کر بھاگنے پر موت کو ترجیح دی۔ سپہ سالار عروج اپنا ایک ہاتھ مسلمان عورتوں اور بچوں کو بچاتے ہوئے پہلے ہی کھو چکا تھا۔ اس کے باوجود اس مرتبہ اس عظیم قائد نے شجاعت اور بہادری کی ایک اور مثال قائم کی اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے جان توڑ کوشش کی۔ پھر جب ہسپانویوں کو معلوم ہوا کہ عروج اس جنگ میں بذات خود شامل ہے، تو انہوں نے اس مجاہد کو ہر طرف سے گھیرنے کے لیے بھاری فوج امداد بھیجی۔ آخرکار صلیبیوں نے قائد عروج کو گھیر لیا، اپنی تیز دھار تلواروں سے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ جب دشمن ان کے سینے پر تلوار سے وار کر رہے تھے، تب عروج نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اپنی انگلی فضا میں بلند کر کے اور مسکرا کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ صلیبیوں نے صرف اس مجاہد کے قتل پر ہی اتفاق نہیں کیا، بلکہ ان کا سر جسم سے علیحدہ کر کے اسے کیتھوڈک کی گلیوں میں گھماتے رہے۔ جس جگہ سے یہ لوگ گزرتے، وہاں کلیسیا کی گھنٹیاں خوشی سے بج اٹھتی، کیونکہ ایک طویل عرصے سے اس کی دہشت ان حکمرانوں پر بھوت کی طرح سوار تھی، جنہوں نے کئی مرتبہ اس عظیم سپہ سالار کے ہاتھوں طرح طرح کی ذلت کا مزہ چکھا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ عروج کو سمندر سے عشق تھا، اور جذبہ جہاد اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا تھا۔ وہ صرف ایک ہی بات سوچتا تھا کہ کس طرح زمین کے بعد سمندر میں بھی ان کافروں کو شکست دے کر ظلم اور بربریت کے سلسلے کو روکا جا سکے۔ سلطان مصر نے عروج کے کارناموں کی دھن سن کر اس کو اپنے دربار میں ملاقات کے لیے طلب کر لیا۔ سلطان مصر عروج رئیس کی سمندری جنگوں میں مہارت اور ذہانت سے خاصا متاثر ہوا اور اسے اپنے بحری بیڑے کی سربراہی سونپنے کی پیشکش کی۔ سلطان مصر کا بیڑا بحر ہند کی جانب سفر کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اسے سمندری سفر کے ماہر کی ضرورت تھی، جو کہ عروج رئیس کی شکل میں پوری ہو رہی تھی۔ عروج رئیس نے سلطان مصر کی دعوت قبول کر لی اور بحری بیڑے کی تیاری کے لیے ساز و سامان طلب کر لیا۔ عروج رئیس نے 40 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب عروج کے پرانے دشمن یعنی روڈوس کے صلیبیوں کو علم ہو گیا تھا کہ عروج مصری بحری بیڑے کا امیر البحر بن چکا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ طاقتور عروج ان کا جینا دو بھر کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ استاد اعظم نے صلیبی نائٹس کو حکم دیا کہ عروج رئیس کو قتل یا گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ پہلے ہی عروج رئیس کے فرار کے سبب طیش میں تھا۔ روڈوس کے صلیبی جانتے تھے کہ اگر عروج رئیس منصوبے کے مطابق 40 بحری جہاز تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبی بحری بیڑا نے تیزی کے ساتھ عروج رئیس کے گرد گھیرا تنگ کیا اور دھاوا بول دیا۔ صلیبی بحری جنگی جہاز کو دور سے دیکھتے ہی عروج رئیس نے اپنی کشتیوں کا رخ عثمانیہ سلطنت کے سمندری حدود میں پھیر دیا تاکہ روڈوس کے صلیبیوں سے محفوظ رہ سکے۔ صلیبیوں نے یہ دیکھتے ہی عروج رئیس کی کشتیوں پر فائرنگ اور گولہ باری شروع کر دی۔ عروج رئیس نے اپنے ساتھ لوگوں کو ساحل پر اتر جانے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ روڈوس کے یہ جنگجو ان مسلمانوں تک پہنچ سکتے، وہ ساحل پر پہنچتے ہی سلطنت عثمانیہ کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ ان کی کشتیاں اب بھی سمندر کے کنارے تھیں۔ صلیبیوں نے ان کشتیوں پر گولہ برسا کر تقریباً کشتیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ عروج رئیس نے یہ سب کچھ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا،
جس میں وہ کامیاب بھی ہوا، لیکن سلطان مصر کی جانب سے دی گئی ان کشتیوں کو بچا نہ سکا جو صلیبیوں کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف عروج رئیس ان صلیبیوں سے بچتا ہوا ایک طویل چکر کاٹ کر انطالیہ کے ساحل پر پہنچا۔ اس کے اندر غصے اور انتقام کا لاوا پک رہا تھا۔ اسی دوران اس نے اپنی مشہور زمانہ 18 نشستوں والی کشتی بنوائی، اور اب اس کی کشتی کا رخ روڈوس کے نائٹس قزاقوں کے جزیرے کی طرف تھی۔ عروج رئیس بار بار مختلف راستوں سے روڈوس کے جزیرے پر حملہ کرتا۔ روڈوس جزیرے کے صلیبی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود رئیس کی گرد بھی نہ پا سکے۔ وہ آندھی کی طرح نمودار ہوتا اور صلیبی نائٹس کی کشتیاں سمندر میں الٹ کر کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتا۔ اب سمندر میں صلیبیوں کے زوال کا آغاز عروج رئیس کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ روڈوس کے جزیرے پر عروج کے حملے کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ عروج رئیس وہاں سے مال غنیمت سمیٹ کر اپنی قید کے سارے بدلے اتار چکا تھا۔ صلیبی اب عروج رئیس کو اس کی سرخ داڑھی کی وجہ سے عروج باربروسا کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ صلیبی بدلہ لینے کی غرض سے صلیبی جان بازوں نے 6 بحری جہاز مسلح ہو کر عروج کے تعاقب میں نکلے، اور بالآخر ایک بندرگاہ پر انہیں عروج کی کشتیاں نظر آ گئیں۔ صلیبیوں نے فوراً حملہ کر دیا۔ عروج رئیس اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اپنے مجاہد ساتھیوں سمیت وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہا، جبکہ اس کی 18 نشست کی کشتی صلیبی اپنے ساتھ روڈوس جزیرے لے گئے، جہاں اس کی نمائش کی گئی۔ مگر استاد اعظم خالی کشتی دیکھ کر اور غضبناک ہو گیا اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ عروج رئیس کہاں ہے؟ اس کی خالی کشتی کا میں کیا کروں؟ عروج اب انطالیہ لوٹ چکا تھا، جہاں شہزادہ کرکوت سلطان بن بایزید الالسانی ساروخان جا چکا تھا۔ البتہ شہزادہ کرکوت کا خزانچی پیالی بائی وہیں مقیم تھا، جس کے عروج رئیس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ عروج رئیس نے اپنی کشتیوں کی تباہی کی داستان پیالی بائی کو سنائی، جو اس کی مدد سے شہزادہ کرکوت تک پہنچی، اور کرکوت نے عروج رئیس کو ملاقات کا شرف بخشتے ہوئے نہ صرف خوب عزت افزائی کی بلکہ اسے بہترین کشتی کے لیے مالی اسباب بھی فراہم کر دیے۔ وہ صلیبیوں کے خلاف عروج رئیس کی جنگوں سے بہت متاثر تھا۔ پیالی بھائی بھی اس موقع پر پیچھے نہ رہا، اس نے بھی ایک کشتی عروج رئیس کو استعمال کرنے کے لیے دے دی۔ یہ دونوں نئی کشتیاں نہایت تیز رفتاری سے 3.5 ماہ کی مدت میں تیار کی گئی، جس میں بالترتیب 24 اور 22 نشستیں تھیں۔ کشتیاں تیار ہو کر جیسے ہی سمندر میں اتری، سمندر کا بیٹا نئے عزم و ولولے سے صلیبیوں کی نیندیں اڑانے کو پھر سے تیار تھا۔ روانگی کے فوراً بعد عروج رئیس کی عقابی نگاہوں نے وینس کی 2 کشتیوں کو دیکھا جو مال و اسباب سے بھری ہوئی تھیں۔ عروج رئیس کو دیکھتے ہی ان کشتیوں سے صلیبیوں نے عروج پر فائرنگ شروع کر دی اور دونوں کشتیوں کو تیز بھگانا شروع کر دیا، لیکن عروج رئیس بآسانی ان کشتیوں تک پہنچ کر ان پر قابو پا چکا تھا۔ اب مال غنیمت میں آنے والی دونوں کشتیاں عروج رئیس کے بحری بیڑے کا حصہ بنی، جس میں وافر مال اور 24,000 دینار کی خطیر رقم بھی شامل تھی۔ عروج رئیس کی اگلی منزل کوریا کا ساحل تھی۔ وہاں صلیبیوں کو شکست دے کر مال غنیمت سمیٹ کر اس نے روم کے ساحلوں کا رخ کیا۔ وینس کے ساحلوں پر جب عروج رئیس کا بیڑا پہنچا تو صلیبی کشتیوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ سمندر میں آگ کے بڑے بڑے گولے عجب منظر پیش کر رہے تھے، جبکہ عروج رئیس نہایت مہارت کے ساتھ ان گولوں سے بچتا بچاتا اپنے مجاہد ساتھیوں سمیت صلیبی کشتیوں کے سر پر پہنچ گیا، اور اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں اس کے ساتھی صلیبی کشتیوں میں کود گئے۔ صلیبی اس ابتدا کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عروج رئیس کمال و مہارت سے ان کے وار ناکام بناتا ہوا ان تک پہنچ پائے گا۔ صلیبی کشتی پر اب عروج رئیس اور اس کے مجاہدین صلیبیوں کو اپنی تلواروں کا مزہ چکھا رہے تھے۔ صلیبیوں کو شکست ہو چکی تھی۔ اب نہ کہ صرف ان کی کشتیاں مال و اسباب عروج رئیس کے قبضے میں تھے، بلکہ 228 صلیبی بھی قیدی بن کر عروج رئیس کے رحم و کرم پر تھے۔ وینس کے ساحل پر لڑی گئی اس مختصر جنگ میں 120 صلیبی مارے بھی گئے، جبکہ مال غنیمت اس قدر تھا کہ عروج رئیس کی کشتیاں ان کے بوجھ سے سمندر میں اتنی رفتار سے چل رہی تھی
جیسے زمین پر چلتے کوئی کچھوا۔ ناظرین، عروج رئیس کی شہادت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مسلمان ہتھیار ڈال دیں، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک جھنڈا اٹھانے والا اہم نہیں ہوتا، بلکہ جھنڈے کا بلند رہنا اہم ہوتا ہے۔ اگر ایک قائد قتل ہو گئے تو اس کی جگہ دوسرے قائد نے لے لی۔ یہ قائد تھے ان کے بھائی خیر الدین باربروسا، جنہوں نے مسلمان لشکر کی کمان سنبھال لی اور عروج کے مشن کو آگے بڑھایا۔ خیر الدین باربروسا نے ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے بحری جہاز تیار کیے اور فوراً تیونس کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں پہنچتے ہی ہسپانوی کشتیوں کو تباہ کیا، یوں تیونس کو صلیبیوں کے شکنجوں سے آزاد کروایا۔ ناظرین، یہ قسط ابھی جاری ہے۔ ہم آپ کو اگلی قسط میں خیر الدین باربروسا کے حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح خیر الدین باربروسا نے پورے سمندر پر حکمرانی کی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ جیسے ہی میں نیا ایپیسوڈ ڈالوں یا پھر اس کا اگلا پارٹ ڈالوں تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اسے دیکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔